الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ سامعین و ناظرین، آج کی گفتگو میں ہم آپ کو حج کرنے کا بالکل آسان طریقہ سمجھائیں گے۔ حجاج کرام اس طریقے کو اس ویڈیو سے سیکھیں تاکہ آپ کے لیے حج کرنا انتہائی آسان ہو جائے۔ سب سے پہلی بات یہ ذہن نشین رکھیں کہ حج کے تمام تر ارکان جو ہے وہ 5 دنوں کے اندر منحصر ہے، یعنی حج کو ادا کرنے کے لیے 5 دن ہے۔ 5 دنوں میں آپ کا حج ہوگا۔ وہ 5 دن کون سے ہیں؟ نمبر 1 8ویں ذی الحجہ، نمبر 2 9ویں ذی الحجہ، نمبر 3 10ویں ذی الحجہ، نمبر 4 11ویں ذی الحجہ اور نمبر 5 12ویں ذی الحجہ۔ 8 ذی الحجہ سے لے کر 12ویں ذی الحجہ تک یہ 5 دن جو ہے یہ حج کے دن کہلاتے ہیں۔ اب ان میں آپ نے حج کیسے کرنا ہے اور حج میں کون کون سے ارکان کیسے کیسے کہاں کہاں ادا کیے جائیں گے، بالکل مختصر اور آسان طریقہ، ہر حاجی کو بآسانی پانی کی طرح سمجھ آ جائے گا۔ 8ویں ذی الحجہ کو حجاج کرام نے حرم پاک سے حج کا احرام باندھنا ہے۔ اس کے بعد 8ویں ذی الحجہ ہی کو آپ نے میدان مینا کی جانب کوچ کرنا ہے۔ میدان مینا میں جا کر 5 نمازیں آپ نے ادا کرنی ہے۔ اس طریقے سے جانا ہے کہ آپ میدان مینا ظہر کی نماز سے پہلے پہنچ جائیں۔ 8ویں ذی الحجہ کی ظہر کی نماز میدان مینا میں ادا کریں، پھر عصر کی ادا کریں، پھر مغرب کی نماز ادا کریں، پھر عشاء کی نماز ادا کریں۔ اس طرح 4 نمازیں 8ویں ذی الحجہ میں میدان مینا کے اندر ادا کی جائیں گی۔ اگلا دن آ جائے گا 9ویں ذی الحجہ کا۔ اب 9ویں ذی الحجہ کی فجر کی نماز بھی آپ نے میدان مینا ہی کے اندر ادا کرنی ہے۔ جب آپ 5ویں نماز 9ویں ذی الحجہ کو فجر کی نماز میدان مینا میں ادا کر لیں گے تو اس طریقے سے آپ کی 5 نمازیں میدان مینا میں ادا ہو جائیں گی، اور میدان مینا میں 5 نمازیں ادا کرنا ہی سنت ہے۔ اب میدان مینا میں فجر کی نماز ادا کر کے 9ویں ذی الحجہ کو آپ میدان مینا سے رحلت کر جائیں، وہاں سے کوچ کر جائیں اور چلے جائیں میدان عرفات کی جانب۔ آج 9ویں ذی الحجہ ہے۔ 9ویں ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی پوچھے حج کا دن کون سا ہے تو آپ بآسانی بتا سکتے ہیں کہ 9ویں ذی الحجہ ہی حج کا دن ہے۔ یہ بڑا اہم دن ہے۔ اس دن کو حج کا رکن اعظم کہا جاتا ہے۔ 9ویں ذی الحجہ کو جب ظہر کی نماز کا وقت ہو جائے گا تو ظہر کی نماز کے وقت میدان عرفات میں مسجد نمرہ کے اندر حج کے 2 خطبے ہوتے ہیں، اور پھر وہاں پر 2 نمازیں، ظہر کی نماز اور عصر کی نماز، دونوں نمازیں ظہر کے وقت میں قصر نمازیں ادا کی جاتی ہیں۔ ظہر کے وقت میں پہلے ظہر کی نماز کے 2 فرض امام پڑھائے گا، اس کے بعد وہیں کھڑے امام پھر آپ کو عصر کی نماز کے بھی 2 فرض پڑھائے گا۔ تو ایک وقت میں یعنی ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز بھی اور عصر کی نماز بھی، یہ دونوں نمازیں میدان عرفات میں 9ویں ذی الحجہ کو ادا کی جائیں گی۔ اب آپ نے 9ویں ذی الحجہ کو غروب آفتاب سے پہلے میدان عرفات سے باہر نہیں نکلنا۔ 9ویں ذی الحجہ کو کوئی بندہ بھی حالت احرام میں میدان عرفات میں ایک لمحے کے لیے بھی پایا گیا تو اس کا نام حاجی ہے، بے شک وہ سویا ہوا پایا گیا۔ اور فقہا نے لکھا ہے اگر 9ویں ذی الحجہ کو حالت احرام میں کوئی حاجی میدان عرفات سے ایک لمحے کے لیے گزر گیا تو وہ حاجی ہے۔ اور آپ نے 9ویں ذی الحجہ کو غروب آفتاب سے پہلے میدان عرفات سے نکلنا نہیں۔ جب غروب آفتاب ہو جائے تو میدان عرفات سے آپ کوچ کر جائیں میدان مزدلفہ کی جانب۔ مغرب کی اذانیں راستے میں ہوں گی، آوازیں آئیں گی، لیکن آپ نے مغرب کی نماز راستے میں ادا نہیں کرنی۔ مغرب کی نماز مزدلفہ کے راستے میں ادا نہیں کرنی۔ وقت نکل جائے لیکن نماز نہیں پڑھنی۔ اب آپ میدان مزدلفہ میں پہنچ گئے، عشاء کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ میدان مزدلفہ میں جا کر
آپ نے دو نمازیں مغرب اور عشاء کی نماز دونوں نمازیں عشاء کے وقت میں ملا کر پڑھنی۔ ملا کر کیسے پڑھنی ہے؟ پہلے امام مغرب کی نماز پڑھائے گا، مغرب کے فرض باجماعت پڑھا دیے، اس کے بعد پھر عشاء کی نماز کے فرض پڑھائے جائیں گے باجماعت۔ پہلے مغرب پھر عشاء، عشاء کے وقت میں عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد پھر مغرب کی سنتیں اور نوافل پڑھے جائیں گے، اور پھر بعد میں عشاء کی سنتیں، نوافل اور عشاء کے وتر ادا کیے جائیں گے۔ اس طریقے سے میدان مزدلفہ میں آپ نے دو نمازیں مغرب اور عشاء کے وقت میں ملا کر اس طریقے سے ادا کرنی۔ پھر ساری رات آپ مزدلفہ میں کھلے آسمان کے نیچے رہیں گے اور اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتے رہیں گے۔ اور بعض مقامات پر یہ آیا ہے کہ یہ رات اتنی عظیم رات ہے کہ یہ رات لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے۔ اس رات کو لیلۃ القدر سے بھی افضل کہا گیا۔ اتنی عظیم رات حجاج کرام کے لیے اللہ پاک یہ رات ہماری زندگیوں میں ہمیں بار بار نصیب فرمائی۔ پھر رات میدان مزدلفہ میں گزار کر اگلی صبح جو ہے وہ 10ویں ذو الحجہ کی صبح ہے۔ 10ویں ذو الحجہ کی صبح ہو تو آپ نے فجر کی نماز میدان مزدلفہ میں ادا کرنی ہے۔ میدان مزدلفہ میں فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد 10ویں ذی الحجہ کو آپ نے میدان مزدلفہ سے کوچ کرنا ہے اور میدان مینا کی جانب آنا ہے۔ اب مزدلفہ سے مینا آتے ہوئے راستے سے آپ نے کینکریاں اٹھا کے کسی بوتل میں ڈال لینی ہے اور وہیں سے کینکریاں آپ نے لے کر آنی ہیں شیطانوں کو مارنے کے لیے۔ اب آپ میدان مینا میں آ گئے۔ میدان مینا میں آ کر 10ویں ذی الحجہ کو آپ نے 3 کام کرنے۔ وہ 3 کام کون سے ہیں؟ سب سے پہلے آپ نے آ کر رمی کرنی۔ رمی کہتے ہیں شیطان کو کینکریاں مارنے کو۔ مینا میں 3 قسم کے شیطان ہیں، جمرہ عقبہ، جمرہ وسطیٰ، جمرہ اولا۔ یہ 3 شیطان ہیں، بڑا شیطان، درمیانہ شیطان اور چھوٹا شیطان۔ ان کے وہاں پلر بنے ہیں، انہیں جمرات کہتے ہیں۔ جمرات کو رمی کرنا یعنی شیطانوں کو کینکریاں مارنا۔ 10ویں ذی الحجہ کو جب میدان مینا میں پہنچیں تو سب سے پہلا کام کینکریاں مارنا ہے۔ اور یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ 10ویں ذی الحجہ کو آپ نے 3 شیطانوں کو کینکریاں نہیں مارنی، صرف ایک شیطان کو مارنی ہے، جمرہ عقبہ کو۔ 10ویں کو صرف ایک کو 7 کینکریاں مارنی۔ 7 کینکریاں مارنے کے بعد پھر آپ نے اپنی قربانی کرنی ہے۔ قربانی کر لی تو قربانی کرنے کے بعد پھر آپ نے اپنے سر کا حلق کروانا ہے یا سر کا قصر کروانا ہے۔ حلق کا مطلب ٹینڈ کروا لیں اور قصر کا مطلب اپنے بال کٹوا کے چھوٹے کروا لیں۔ جب بال بھی کٹوا لیے یا ٹینڈ کروا لیا اس کے بعد آپ غسل کریں، اپنا احرام اتار دیں اور اپنے کپڑے پہن لیں۔ یہ 2.5 دن آپ کے اوپر احرام کی پابندیاں تھیں۔ 2.5 دنوں کے اندر آپ نے احرام اتار دیا۔ اب احرام اتارتے ہی آپ سے تمام تر پابندیاں جو حج کی تھی وہ ختم ہو چکی ہیں، سوائے ایک پابندی کے۔ ایک پابندی آپ پہ باقی رہتی ہے، باقی ساری پابندیاں ختم ہو گئی۔ ایک پابندی کیا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتا، باقی ساری پابندیاں آپ سے ختم ہو گئی۔ اب آپ نے ایک فرض ادا کرنا ہے اور ایک آپ کا واجب رہتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے طواف زیارت۔ طواف زیارت کے لیے 3 دن ہیں، 10ویں ذی الحجہ، 11ویں اور 12ویں۔ ان 3 دنوں میں سے کسی ایک دن بھی آپ میدان مینا سے آئیں حرم پاک میں اور آ کر طواف زیارت کر لیں۔ 10ویں ذی الحجہ کو طواف زیارت کرنا یہ افضل ہے 11ویں اور 12ویں کی بنسبت۔ آپ کوشش کریں 10ویں کو ہی قربانی کرنے کے بعد پھر آپ نے سر کا حلق کروانے کے بعد احرام اتارنے کے بعد آئیں اور طواف زیارت کریں۔ یہ طواف زیارت کرنا حج کے اندر فرض کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ آئیں، اس طواف کے اندر آپ زیادہ انجوائے کریں گے۔ یہ طواف آپ کے لیے کرنا بہت ہی آسان ہوگا، اس لیے کہ طواف زیارت کے اندر آپ احرام کی حالت میں نہیں ہوں گے، آپ اپنے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، اپنے کپڑے اور لباس کی حالت میں آئیں گے، احرام اتار کے آئیں گے اور کپڑوں کے ساتھ آپ نے کعبۃ اللہ کا طواف کرنا ہے۔ یہ طواف زیارت ہو گیا۔ اب طواف الزیارہ کے بعد ہے سعی۔ سعی کرنا واجب ہے۔ اب سعی کے اندر بھی آپ کو رخصت ملی ہے، آپ چاہیں تو طواف زیارت کے فوراً بعد سعی کر لیں، اگر نہیں کرنا چاہتے تو واپس مینا میں آ جائیں،
سائی بعد میں آپ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، کسی دن بھی واپس آ کر سائی کر سکتے ہیں، لیکن طواف زیارت کے ساتھ ہی کر لیں تو ایک کام آپ کا اور کمپلیٹ ہو جائے گا۔ طواف زیارت کر لی، آپ نے سائی کر لی، آپ پلٹ کے آپ میدان مینا میں آ جائیں۔ میدان مینا میں 11 اور 12 2 دن آپ نے میدان مینا میں ٹھہرنا ہے۔ 11ویں ذی الحجہ کو بھی آپ نے 3 شیطانوں کو ساتھ ساتھ کینکریاں مارنی ہیں، اور 12ویں ذی الحجہ کو بھی آپ نے 3 شیطانوں کو ساتھ ساتھ کینکریاں مارنی ہے۔ یہ دونوں دن کینکریاں مار کر اب 12ویں کی مغرب سے پہلے پہلے، غروب آفتاب سے پہلے پہلے میدان مینا سے اپنا سامان اٹھائیں، وہاں سے کوچ کریں۔ آپ کا حج ہو گیا ہے، اب اپنی رہائش گاہ پر حرم پاک میں یا عزیزیہ میں جہاں آپ کی رہائش ہے وہاں پر آپ آ جائیں۔ اگر آپ نے 12ویں کو کینکریاں ماری اور میدان مینا کے اندر آپ نے غروب آفتاب تک ٹھہرے رہے، اس سے پہلے نہیں نکلے، تو پھر اس صورت میں آپ کو وہاں رات قیام کرنا پڑے گا، اور 13ویں کو بھی کینکریاں مار کر پھر آنا پڑے گا۔ کینکریاں مارنے کے اوقات کیا ہیں؟ کینکریاں مارنے کا وقت جو ہی ظہر کا وقت شروع ہو جائے تو کینکریاں مارنے کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب آپ اپنی رہائش گاہ پر آ جائیں، آپ نے تمام تر افعال ان 5 دنوں کے اندر حج کے ادا کر لیے ہیں۔ اب ایک چیز باقی رہ گئی ہے، جب آپ نے اپنے وطن کو واپس آنا ہو تو آنے سے پہلے طواف وداع کریں۔ طواف وداع، اسے طواف رخصت بھی کہتے ہیں۔ طواف وداع کریں، اور طواف وداع کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اس طریقے سے آپ کا ان 5 دنوں کے اندر حج کمپلیٹ ہو جائے گا۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، جو بندہ حج کے لیے گیا، اس نے بیت اللہ کا حج کیا اور کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی غلطی نہیں کی، حج کیا، جب وہ حج کر کے اپنے گھر واپس لوٹے گا تو ایسا لوٹے گا جیسے آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اس کے بدن پہ گناہوں کا کوئی دھبا نہیں رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے گھر کے حج کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ یہ حاضری ہم سب کو بار بار نصیب فرمائے۔